بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سہیب مرغوب اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں عالمی معلومات اور ٹیلی ویژن ہے اسپیشل ٹی وی۔ آج ظاہر ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے نیپال پر، جہاں نئی پرائم منسٹر کا چناؤ ہو چکا ہے، لیکن یہ چناؤ ایک ایسے طریقے سے ہوا ہے جس طریقے سے دنیا میں آج تک کسی ماڈرن ملک نے بھی چناؤ نہیں کیا ہوگا۔ ایک ایسی چیٹ کے ذریعے سے، ویب پیج کے ذریعے سے، ویب سرور کے ذریعے سے الیکشن ہوا جو اپنی مثال آپ ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ پہ، ان کے ٹیرف کا مسئلہ ہے اور ٹیرف کو وہ ریزالو کرنے کے لیے وہ برطانیہ جانا چاہ رہے ہیں، اور جب تک یہ پروگرام آپ دیکھیں گے شاید وہ برطانیہ میں قدم رنجہ فرما چکے ہوں۔ اس کے بعد ہم تھوڑی سی بات کریں گے جو امریکہ میں ہی ان کے ایک دست راست شاید پہلے تھے، بعد میں نہیں رہے، لیکن بہرحال ان کی بڑی ان کے ساتھ دوستی اپنی جگہ پہ قائم تھی، شاید کچھ معاملات پر ان کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اختلاف رائے ہو گیا تھا، تو ان کی موت پر ہم بات کریں گے، جو ایک نوجوان تھے 32 سالہ، ان پر۔ اچھا، اس کے بعد ہم بات کریں گے تھوڑی سی اس چیز پر کہ دنیا میں جنگوں کا ماحول گرم ہوتا جا رہا ہے، اور یونائٹڈ نیشن نے اپنی ایک تازہ ترین رپورٹ میں کہا ہے کہ دنیا نے 2024 میں، اور اب جو 25 شروع ہو چکا ہے، اس میں دفاعی اخراجات یا آپ کہہ لیں ملٹری کے ایکسپینڈیچر جو ہیں ان کو اس قدر بڑھا دیا ہے کہ اس میں جو انسانی ترقی ہے وہ بہت پیچھے چلی گئی ہے، اور اس کے کیا ایفیکٹ ہوں گے۔ ایک انٹرنیشنل میڈیا نے سروے کیا کہ اگر بلینئرز ٹیکس دینا شروع کر دیں تو کیا ہوگا، دنیا کیسی ہوگی، کس شکل کی ہوگی، اور اس میں ظاہر ہے کہ پھر ہمارے جیسے لوگوں کو کتنا ٹیکس دینا پڑے گا۔ تو اس پر ایک بڑے دلچسپ اعداد و شمار سامنے آئے، اور یہ بات پتہ لگی کہ امیر لوگ جو ہیں وہ میرے جیسے لوگوں کے مقابلے میں بہت کم ٹیکس دے رہے ہیں، لیکن یہ سروے میرے جیسے لوگوں کے حوالے سے ہے نہیں، کیونکہ امریکہ کے بارے میں، لیکن ہم ریپرزینٹ کریں ایک عام آدمی کو، تو امریکہ میں بھی ایک عام آدمی جو ہے وہ ایک بلینئر جیف بیزوس، ایلون مسک اور اس جیسے جو امیر ترین لوگ ہیں ان سے زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ظاہر ہم انڈیا کی بات کریں گے، کیونکہ انڈیا میں جس وقت آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تک شاید وقف بل کا فیصلہ آ چکا ہو، کیونکہ انڈیا کے میڈیا میں چل رہا ہے کہ وقف بل کا فیصلہ آ چکا ہوا ہے، آنے والا ہے۔ اب کب آنے والا ہے اس کے لیے ڈیٹ فائنل نہیں ہوئی، لیکن شاید پیر منگل کو کسی وقت اس کا فیصلہ سنایا جائے گا، پروبیبلی شاید منگل کو، اور یا شاید پیر کو کسی وقت۔ تو بہرحال انڈین کورٹس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، کہتی کچھ ہیں اور کرتی کچھ ہیں، تو اس میں ہوتا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں، نہیں تھوڑا سا ہم بات کریں گے اس پر قطر کی بھی، کیونکہ قطر کا آپ کو پتہ ہے کہ جی یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا، اور جنرل اسمبلی کے اجلاس میں پاکستان نے جو کی رول پلے کیا، اور اس میں جو ہمارے مندوب نے، جس کو کہتے ہیں نا کہ منہ کی کھانی پڑی اسرائیل کو ہمارے مندوب کے ڈسکشن پہ اور ان کی بات چیت پہ، تو پہلی مرتبہ کہتے ہیں کہ ان کا رنگ اترا ہوا تھا اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا جو اسرائیل کا مندوب ہے کہ وہ کیا بات کرے۔ اسرائیلی ریپرزنٹیٹیو نے پھر معذرت بھی کی کہ میں معافی چاہتا ہوں اگر آپ کو کچھ اس کے میرے کسی لفظ سے دل آزاری ہوئی ہے، لیکن ان کے لفظ سے پاکستان کی تو کیا پوری دنیا کی دل آزاری ہو رہی ہے مسلسل، ان کے لفظوں سے، اقدامات سے، فیصلوں سے۔ ان کی جو ایک جملہ بولا ہے انہوں نے کہ پاکستان تو کیا، پاکستان کے جو مندوب نے بولا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان تو کیا یونائٹڈ نیشن کی باتوں کو جہاں وہ تشریف فرمائے اس وقت، اس کو بھی وہ رسوا کر رہے، اس کی باتوں کو بھی نہیں مان رہے، اور کسی ملک کی بات کو نہیں مان رہے، اور اپنی باتوں کو کہہ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو باقی سارے جو ہیں وہ غلط لوگ ہیں۔ تو پاکستان کے جو ڈیلیگیٹ ہیں ان کے ہیڈ نے بہت اچھی بات کی وہاں پہ، اور یہی پورے میڈیا میں ڈسکس ہو رہی ہے۔ ہاں، انڈین میڈیا ہے جو اپنے آپ کو پتہ ہی ہے ہمیشہ الٹا چلتا ہے یہ الگ بات ہے کہ نیپال میں انڈین میڈیا نے کافی ذلت اٹھانا پڑی۔ تو ہم نیپال پہ آ جاتے ہیں، جب ذکر نیپال کا آ چکا ہوا ہے تو اسی میں ہم یہ بھی بات کر لیں گے کہ نیپال میں انڈیا کا جو گودی میڈیا اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ اس کو ایک آدمی نے تو چپیڑ ہی مار دی بیچارہ، ایک وہاں کا بہت بڑا چینل ہے جس کے بارے میں ہمارے حامد میر صاحب نے بھی بات کی تھی، تو اسی کے چینل کے ریپرزنٹیٹیو کو انڈیا میں ایک آدمی نے کھینچ کے، جس کو کہتے ہیں نا، ریپٹا مار دیا، کیونکہ وہ، اور ان کو کہتے ہیں نکلو یہاں سے، کیونکہ انڈین میڈیا نے ان کے جو اپنا یہ زی کا جو جنریشن کا وہاں پہ انقلاب ہے، اس کو بڑے نیگیٹو انداز میں پیش کیا۔ اس انقلاب کے اچھے پہلو بھی تھے، بہت سے مثبت پہلو بھی تھے، اور آخر میں جو گھیراؤ جلاؤ ہوا، جو مار پیٹ ہوئی، وہ زی جنریشن کے لوگ نہیں تھے۔ انہوں نے تو آخر میں صفائیاں کی، سڑکوں کو کنٹرول کیا، اس کے اپنا آپ دیکھیں گے کہیں اس میں وہ لے کے جا رہے ہوں گے اپنا سڑکوں کو صاف کرنے کے لیے، راستوں کو روکنے کے لیے جہاں جو انہوں نے صفائیاں کرنی ہیں، تو جنہوں نے وہاں پہ سارا یہ ایک جنگل کا ماحول پیدا کیا، یہ کچھ اور لوگ تھے، اور زی جنریشن جو ہے اس کی انکوائری کی بات کر رہی ہے۔ تو
نیپال میں ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یوتھ کے گروپ نے وہاں پہ گورنمنٹ کو گرا دیا تو اس میں کتنے لوگوں کی شہادت ہوئی. اتوار تک کی جو فگرز ہیں وہ بڑھتے بڑھتے پہلے 51 ہوئی، اور اب شاید جو وہاں کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے یہ کہا ہے کہ شاید 70+ کے قریب جو لوگ ہیں ان کی جانیں جا چکی ہوئی ہیں. اب ان میں 18 20 21 کے قریب تو وہ لوگ ہیں جن کی سڑکوں پہ ڈیتھ ہوئی، اور اس کے بعد بھی ہوئی کچھ اور ہسپتالوں میں جا کے جن کی ڈیتھ ہو گئی، جن کو گولیاں لگیں، سیریس انجریز آئیں، ان کی ڈیتھ جا کے بعد میں ہوئی. تو جو سڑکوں پر ڈیتھ تھی وہ 20 کے قریب تھی. سڑکوں کے علاوہ جن لوگوں نے ہسپتالوں میں دم توڑا ان کے بھی اپنی ایک تعداد ہے. اچھا، اب جو چیزیں ڈکلیئر ہو رہی ہیں کہ یہ کیسے مطلب اموات ہو رہی ہیں جو بڑھتی جا رہی ہیں اور 70+ ہو چکی ہیں، یہ وہ صدارتی محل، پارلیمنٹ ہاؤس، مختلف دفاتر، میڈیا ہاؤسز، ان پر جو آگے لگیں وہاں پہ جو اموات ہوئیں وہ مطلب ان لوگوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور ابھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور دیگر جو عملہ جو صفائی پر مامور ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ابھی اس کے بارے میں نہیں معلوم کہ ٹوٹل ڈیتھ کتنی ہوگی، مے بی کہ ایکسیڈ کرے. کچھ نے تو 70+ کا ابھی سے کہہ دیا ہوا کہ منیمم 70+ ہے. تو اصل میں کتنی ہے یہ بھی معلوم نہیں ہے. لیکن جو پروٹیسٹر اصلی تھے زی کے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا یہ اس کے ذمہ دار نہیں ہے، اس کے ذمہ داروں کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے. اور جو وہاں کی نئی پرائم منسٹر آئی ہیں سشیلا کارکی، ان پر انہوں نے یہ زور ڈالنا شروع کیا کہ آپ اس کے انکوائری کی طرف جائیں کہ اس میں وہی لوگ شامل ہو گئے تھے جو ان کے اپنے تھے، مطلب جن اپنا 3 کے قریب حکمران خاندانوں نے تقریباً 9 مرتبہ حکومت کی، 10 مرتبہ حکومت کی گزشتہ 10 سالوں میں، ان کے جو مطلب کارندے تھے انہوں نے دفاتر کو جلایا تاکہ ان کا ریکارڈ تباہ ہو جائے. ہم نے دیکھا کہ جب گلف کی جنگ ہوئی تو عراق کے اندر ہر عمارت کو برباد کر دیا گیا. صرف ایک منسٹری کی عمارت تھی وہاں پہ سینہ تانے کھڑی تھی، وہ تھی پیٹرولیم منسٹری کی عمارت. کیونکہ پیٹرولیم کے ذخائر کہاں پہ ہیں، کتنا تیل کہاں سے نکلتا ہے، کتنا صاف ہوتا ہے، ریفائنریاں کہاں پہ ہیں، کس طرح سے ہیں، یہ سارا ڈیٹا، کتنی ان کی کیپیسٹی ہے، کتنے لوگ ہیں، یہ سارا ڈیٹا پیٹرولیم منسٹری کی اس پہ موجود تھا. کتنا تیل کہاں پہ بیچا گیا ہے، کتنا تیل لینا ہے، اپنا کتنے تیل کے پیسے لینے، کتنے تیل کے پیسے آ چکے ہوئے. تو یہ پیٹرولیم منسٹری میں تھا. تو اس لیے گلف وار جو عراق پر امریکہ نے جنگ مسلط کی تھی، اس جنگ میں صرف ایک عمارت بچی تھی. تو اس کی الٹ جو ہے نا وہ ان ممالک میں ہوا. نیپال اس کی تازہ ترین مثال ہے جہاں ڈیٹا کو کہتے ہیں کہ برباد کرنے کے لیے یہ کچھ ہوا. اچھا، اب جو زی جنریشن ہے اس کے جو لوگ ہیں وہ ڈسکارڈ چیٹ جو ایک گیمز کی ویب سائٹ ہے اس کے ذریعے سے وہاں پہ اکٹھا ہونا شروع ہوئے تھے. ایک چوک تھا وہاں پہ، وہ پہلے 2 لوگ آئے، 4 آئے، 10 آئے، 20 آئے، اور کرتے کرتے ایک ہجوم بن گیا اور پھر وہ تھاؤزنڈس میں کنورٹ ہو گیا، اور پھر وہ تھاؤزنڈس کے تھاؤزنڈ نے سڑکوں پر قبضہ کر لیا. اور اب یہ سڑکیں نئے پرائم منسٹر کے آنے کے بعد بالکل خالی پڑی ہوئی ہیں. تو سناٹا ہے. پہلے کرفیو لگا، کرفیو ہٹا لیا گیا جیسے ہی گورنمنٹ کا چناؤ ہوا. تو اب کہتے یہ ہیں کہ یہ انقلاب لانے کے لیے بھی ڈسکارڈ نامی ایک اپنا سرور ہے وہ یوز ہوا. چیٹ کا ہے یہ، جس پر لوگ عام طور پر گیم کھیلتے ہیں. یہ گروپ چیٹ کا پلیٹ فارم ہے. اب اسی چیٹ کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے لوگوں نے، وہاں کے لوگوں نے جو ہے، زی جنریشن کافی ایڈوانس ہے، انہوں نے ویڈیو گیمز کھیلنے کی بجائے جو کرپشن ہے اس کو ختم کرنے کا بیڑا اٹھایا. یعنی وہ ویب پیج، وہ چیٹ کا سرور جو عام طور پر وقت ضائع کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو انہوں نے کرپشن کو ملیا میٹ کرنے کے لیے استعمال کیا. اور اس چیٹ کے ذریعے سے وہ ایک پوائنٹ پر اکٹھا ہونا شروع ہوا، پھر ان کو راستہ ملنا شروع ہو گیا. میں بھی کہ ایک مقام پر جب فائرنگ ہوئی، جب 17-18 لوگ مر گئے، جانے گئی ان کی، تو شاید یہ جو لڑائی ہے یہ ختم ہو جاتی. لیکن کیا ہوا، ایک آدمی جس کو گولی لگی اس نے سوشل میڈیا پر آ کر کوئی اپنا پوسٹ کرنے کی بجائے وہ اپنا پبلک میں واپس آیا اور اس نے ہاتھ اٹھا کر اعلان کیا کہ آپ کس کو چاہتے ہیں، آپ مجھے چاہتے ہیں، آپ میرے ساتھ ہیں، یا آپ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے مجھے اور میرے جیسے مزید 17-18 لوگوں کو گولیاں ماری ہیں، جنہوں نے کرپشن کی، جنہوں نے چور چکاری کی، جو لوٹ کر جن کی جنریشن باہر موج مستی کری اور ہمارے جو رابطے وہ کاٹ دیے ہوئے ہیں. تو نو کرپشن یا یس کرپشن، آپ کس کے ساتھ ہیں. اور اس کے بعد پھر ہجوم جو شاید ختم ہونا شروع ہو گیا تھا، مطلب اس میں کچھ تھوڑا سا تشدد کے بعد جب ایک ٹھہراؤ پیدا ہونا شروع ہوا تھا، تو اس 2 گولیاں اس کو لگی تھی، اس کے سینے پر زخم تھا، ماتھے پر زخم تھا، تو چہرے پر یہاں پر زخم تھا. تو ان 2 زخموں کے ساتھ جب وہ
سامنے آیا تو ایک دم ماحول بدل گیا اور پھر زی جنریشن میں غصہ پیدا ہو گیا، اور مے بی کہ اس میں کچھ اور لوگ بھی شامل ہو گئے جنہوں نے سوچا کہ ہم اپنے جو چوری چکاری کے ہیں ان کے ڈیٹا کو ہی مٹا دیتے ہیں۔ تو یہ تھا زی جنریشن کا ایک ابھار جو ایک سوشل میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ایک ڈسکارڈ اپنا سرور کے ذریعے سے آیا۔ اچھا اچانک جو ہے نا وہ سشیلا کا نام کہاں سے سامنے آ گیا؟ 3-4 نام اسی ڈسکارڈ جو سرور ہے اس پر ٹریول کرتے رہے۔ ایک کٹمنڈو، جس کو انڈین میڈیا کاٹمنڈو کہتا ہے، تو اس کے جو اپنا میئر ہیں ان کا نام آتا رہا کہ شاید میں بھی کہ وہ نیکسٹ لیڈر ہوں، اور ان کا جو ہے کافی نام اس وجہ سے بحث میں آیا کہ انہوں نے کئی انڈیا کے جو علاقے ہیں اس کو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ہیں، کیونکہ انڈیا نے جب ان کے علاقوں پر قبضہ کرنا چاہا، ان کے علاقوں کو اپنے نقشے میں شامل کیا، تو انہوں نے نیپال کا اپنے جو کٹمنڈو کا نقشہ تھا اس کو وسیع کر دیا۔ کٹمنڈو کی جو مطلب ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی، میٹروپولیٹن گورنمنٹ تھی، اس کا نقشہ وسیع کر دیا۔ اچھا اس انقلاب کے بعد اب یہ پہلا مرحلہ تو ختم ہو گیا نا، اب اس انقلاب کے بعد ایک دوسرا مرحلہ تھا کہ ایک اسٹیبل گورنمنٹ کیسے قائم ہو۔ بنگلہ دیش میں جب اس طرح کا مرحلہ آیا تو وہاں پہ اقتدار سنبھال لیا تھا وہاں کی آرمی نے، اور اس آرمی کو مطلب ایک سپورٹ حاصل تھی وہاں کے یوتھ کی، اسی کی جس کو مطلب جو وہاں پہ انقلاب لائی تھی۔ لیکن نیپال کے یوتھ نے یہ موقع آرمی کو نہیں دیا۔ نیپال کے یوتھ نے یہ موقع اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ ہم کس کو لانا چاہتے ہیں اور ہمارا فیوچر کا لیڈر کون ہوگا جو پارلیمنٹ کی نیکسٹ الیکشن کے لیے ہمارے ساتھ ہوگا۔ اور اس کا چناؤ انہوں نے اس ویب سائٹ کے ذریعے سے کیا، ڈسکارڈ، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ ایک اسی ڈسکارڈ پر جو ہے نا بہت سے لوگوں نے کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں ہے، کوئی اپنا ڈسکشن نہیں ہے، کوئی ایسے ہی فضول قسم کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ملک کے مستقبل کا معاملہ ہے، تو اس پہ ہم مختلف ناموں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر اس ڈسکارڈ ویب پہ سرور پہ انہوں نے مختلف نام ڈسکس کرنا شروع کیے، جس میں کافی سارے نام تھے، جو 2 نام میں نے آپ کو بتائیں وہ زیادہ تھے۔ اب سشیلا کا چناؤ اس لیے کیا گیا تھا کہ یہ نیپال کے فارمر چیف جسٹس ہیں، اور انہوں نے ہی کئی ایسے فیصلے دیے تھے جس کی وجہ سے کرپشن کو روکنے میں مدد ملی تھی۔ روکی تو نہیں گئی تھی کیونکہ وہاں بھی مطلب مختلف طرح کے جو ہیں وہ اپنا تعویلیں کی جاتی ہیں، کانسٹیٹیوشن میں بہت امینڈمنٹس کی گئیں، اور قوانین کہتے ہیں کہ وہاں پہ درجن بھر جو ہیں قوانین موجود ہیں کرپشن کی روک تھام کے لیے، اور آدھے درجن کے قریب ادارے ہیں کرپشن کی روک تھام کے لیے۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے قوانین کو فریم کیا ہوا تھا تو کرپشن ثابت نہیں ہوتی تھی عدالتوں میں جا کے۔ لیکن یہ جو چیف جسٹس تھیں انہوں نے اسٹینڈ لیا تھا مختلف طرح کے کرپشن کے کیسز میں، اور یہ کھڑی ہو گئی تھیں، ڈٹ گئی تھیں اولی کے خلاف۔ تو اس لیے مطلب ان کے چناؤ کو سب سے زیادہ فوقیت دی گئی تھی۔ اور اسی ویب پیج، اسی جگہ پر ایک ایسا بھی ایک پیج سامنے ہے جہاں پہ 1,145,000 کو 1,45,000 کے قریب ان کے ممبرس تھے۔ انہوں نے بھی کہا کہ جی ٹاپ پر کون ہو، تو اس کا جو پول ہوا وہاں پہ اس میں بھی ٹاپ پر جو ہیں یہ کارکی یا کرکی جو بھی ہیں یہ ٹاپ پر تھیں۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ایک طرح کا منی الیکشن تھا۔ آپ اس کو ای میل ووٹنگ جیسے ای ووٹنگ ہوتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں، تو یہ ایک اس طرح کا الیکشن تھا، جو الیکشن جو ہے وہ سشیلا کارکی یا کرکی نے جیت لیا ہوا تھا۔ تو نیو یارک ٹائمز نے اس کے بارے میں ایک بڑا تفصیلی آرٹیکل شائع کیا، اگر آپ اس کے ویب پیج پر جائیں گے تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور انہوں نے ہی یہ نیو یارک ٹائمز کے اس سے یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ جو وہاں کی نیپال کی زی جنریشن تھی انہوں نے ملک کو کسی کیوس میں دھکیلنے کی بجائے اور فیوچر میں کسی ایسے لوگوں کو اقتدار دینے کی بجائے جو اقتدار میں ہی رہ جائیں اور ختم نہ ہو ان کا اقتدار، یا پیچھے بیٹھ کر رول کریں، تو ان کو انہوں نے پرمیشن نہیں دی۔ نیو یارک ٹائمز کا یہ کہنا ہے کہ کرکی جو ہے وہ جب بنی ہے تو انہوں نے صاف طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ میں 6 ماہ کی کیئر ٹیکر وزیر اعظم ہوں۔ 6 ماہ سے زیادہ انہوں نے کہا کہ میں 1 گھنٹہ بھی آگے نہیں لوں گی، میں بھی کہ 2-4 آپ کو پتہ یہ ہفتے تو نکل ہی جاتے ہیں، جب پارلیمنٹ کے الیکشن ہو تو اس میں ٹائم تو لگتا بھی ہے، کچھ لاز فریم ہوتے ہیں، کچھ لاز بدلنے ہوتے ہیں۔ تو اب جو ہے نا یہ انہوں نے اس کے کرکی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ہم سب سے پہلے تو الیکشن کراؤں گی، یہ ان کا مطلب پہلا ہے۔ دوسرے مرحلے میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم کرپشن کو صاف کرنا جو ہے وہ ان کا ایشو نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں وہ فریم کریں گے۔ جو نوجوان لوگ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں اور ری جنریشن کے لوگ ہیں، وہ یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ
پکڑیں کرپشن کو, آپ اس کے بارے میں کارروائی کریں, کیونکہ ابھی ہماری جنگ ختم نہیں ہوئی. جو وہاں کے یوتھ ہے, زی جنریشن ہے, اس نے کہا ابھی ہماری جنگ ختم نہیں ہوئی, نہ ہم نے جنگ جیتی ہے. ابھی مختلف پلیٹ فارم پر یہ چل رہا ہے کہ ہم نے جنگ ابھی نہیں جیتی, اور یہ مطلب جو نیپال کے میڈیا ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں, اور جن انٹرنیشنل میڈیا میں ان کے بیانات آ رہے ہیں اس میں بھی یہ بات واضح ہے. اور اسی کے بارے میں جو انہوں نے کہا ہے کہ جنگ جب تک کرپٹ لوگ پکڑے نہیں جائیں گے, کرپٹ لوگوں کو سزا نہیں ہوگی, اس وقت تک ہماری جنگ ختم نہیں ہوگی. تو ہمارا مقصد جو ہے وہ ایک اسٹیبل گورنمنٹ کا قیام ہے. گورنمنٹ کو ہر صورت میں اسٹیبل ہی ہونا چاہیے, اور اس کے پیچھے ہم بھی ہیں, اس کے پیچھے اور لوگ بھی ہیں. اور ڈیموکریسی کی جو ریسٹوریشن, سویلین آرڈر کی مکمل بحالی, اور تمام جو نیپال کی ڈیموکریٹک فورسز ہیں ان کو ہم جو ہے ساتھ لے کر چلیں گے, اور ان کو ساتھ لے کر ہی صحیح معنوں میں ایک گورنمنٹ فریم کی جائے گی. اچھا, اس کے بارے میں ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ نے بھی ایک آرٹیکل لکھا ہے. اس نے بھی یہ لکھا ہے کہ جو ایوان صدر ہیں اس میں انہوں نے کام شروع کر دیا ہے, اور ظاہر ہے کہ انہوں نے کام اسی جگہ پہ کیا ہوگا, اسی بلڈنگ میں جس بلڈنگ کو پہلے آگ لگ چکی ہوئی تھی. بالکل وہ اسی عمارت میں کام کر رہی ہیں اسٹیٹ کی جس کو پہلے آگ لگا دی گئی تھی, اور ظاہر ہے کہ 2 دنوں میں تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا. جلی ہوئی عمارت میں وہ کام کر رہی ہیں. فرنیچر کو باہر نکال کر آگ لگا دی گئی تھی, اور اولی صاحب کے جو ان کی تصویر کو بھی آگ لگا دی گئی تھی, باہر جلتے ہوئے دکھایا گیا تھا. تو میرے خیال میں جو ہے نا وہ ان کے لیے کوئی تھوڑا بہت فرنیچر خرید لیا گیا ہوگا, لیکن جیسے لیوش قسم کے تیسری دنیا میں ایک پرچیز دیکھی جاتی, اس طرح کی پرچیز نیپال میں نہیں ہوئی ہوگی. اگر ہوئی ہوتی تو شاید سشیلا کے خلاف بھی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح کا الزام بن جاتا کہ یہ انہوں نے بھی ایک لیوش اسپینڈنگ کا راستہ اختیار کر لیا ہے. تو زی جنریشن کا کہنا یہ ہے کہ مشکل وقت ہے, کڑا وقت ہے, کیونکہ ہماری جمہوریت نے بالکل ایک نیا راستہ اختیار کیا ہے, اور یہ راستہ جو ہے یہ اپنا جمہوریت کی بحالی کی طرف تو جاتا ہے, لیکن بدعنوانی کے خاتمے کی طرف بھی جاتا ہے. سیاسی تشدد ہوا ہے, ایک گپ اندھیری رات ہمارے سامنے ہے, ہر چیز میں زوال آیا ہے, ٹورزم کو نقصان پہنچا ہے جو ان کی بہت بڑی انڈسٹری تھی. اور اس سیاسی تشدد میں جہاں میں نے بتایا کہ 70 سے زائد افراد کے جہاں ہلاک ہونے کی, جہاں بھگ ہونے کی اطلاعات ہیں, وہیں 2000 سے زائد جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں. اور جو وہاں کی نئی پرائم منسٹر آئی ہیں انہوں نے 10-10 لاکھ روپیہ جو ہے وہ دینے کا, مطلب پاکستانی کرنسی میں شاید اتنا ہی ہوگا, تو اپنا انہوں نے پیسے دینے کا اعلان کیا. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو زخمی ہیں ان سب کا فری ٹریٹمنٹ کیا جائے گا. اور ری جنریشن کا کہنا یہ ہے کہ جو نگران حکمران ہیں ان کے اقدامات سے ملک ایک ایسے راستے پر گامزن ہے جس میں کرپشن نہیں ہوگی, کرپشن فری حکومت کی طرف ہم جائیں گے. اور وہ پہلی وزیر اعظم ہے جو نیپال میں خاتون نیپال میں ایک ایسے الیکشن کے ذریعے سے بنی ہے جس میں صرف نوجوانوں نے حصہ لیا تھا, یعنی ایک پرو ایکٹیو ووٹر جو ہے نا وہ سامنے آئے تھے. اور نیپال کی جو یہ نئی عبوری قیادت ہے یہ کافی ہنگامہ خیز ہوگی, کیونکہ ایک طرف نئی نسل ہے جو بہت زیادہ اگریسو ہے اور وہ چاہتی ہے کہ جنگ جیتیں, کیونکہ ابھی جنگ جیتی نہیں گئی ہے. اور دوسری طرف پارلیمنٹ, سپریم کورٹ, پولیس چوکیوں, سیاستدانوں کے گھروں, اور نجی کاروباری عمارتوں, اور ریاستی جو دیگر اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرنے والی عمارتیں ان کو آگ لگا دی گئی ہے, وہ جلی ہوئی ہیں. اور بہت سے مطلب مراکز ہیں جس کے اندر سے بھی لاشیں بھی نکالی جا رہی ہیں, زخمی بھی نکالے جا رہے ہیں. تو ایک طرف تو اس جو فوری کرائسس ہے اس کو بھی دور کرنا ہے. تو اس افراتفری کے ماحول میں اب نیپال میں سکون ہے, اور یہ سکون اندر جو ہے وہ ختم نہیں ہوا, سکون صرف باہر ختم ہوا ہے. باہر سے مطلب یہ کہ جو نظر آنے والی چیزیں ان میں سکون تو ختم ہو گیا ہے, لیکن شاپنگ مالز ادھر ادھر جو ہے وہ ابھی بھی ہیں اپنا جلے ہوئے ہیں. تو اب جو کہنا یہ ہے کہ اپنا سشیلا نے کابینہ تشکیل دینی ہے, کابینہ میں کون لوگ شامل ہوں گے. بنگلہ دیش میں جب کابینہ بنی تھی تو بالکل اس میں نئے لوگ بھی آئے تھے اور وہ لوگ بھی آئے تھے جو سامنے تھے, لیکن کابینہ کا چناؤ کیسے ہوگا میں بھی کہ ڈسکارڈ سرور ویب موجود ہے, اسی چیٹ کے ذریعے سے نئی کابینہ بھی سلیکٹ کر لی جائے. اور پھر یہ کابینہ جو ہے یہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ تعمیر نو کی طرف جائے گی, کیونکہ تشدد سے کم از کم 10,000 نیپالی جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے ہیں صرف ہوٹل انڈسٹری میں.
25 بلین نیپالی روپے یعنی تقریباً کوئی 28 ملین ڈالر 28 کروڑ ڈالر کا جو ہے وہ نقصان ہو گیا اس میں جو پراپرٹی آگ اور دھوئیں کی لپیٹ میں آئی ہے۔ تو اب مسئلہ جو ہے وہ صرف لیڈر کے ہٹانے کا نہیں تھا، ایک ملک کو بنانے کا تھا۔ اس ملک کو بنانے میں کتنا ٹائم لگے گا، اشرافیہ سے نجات پانے میں کتنا ٹائم لگے گا، ایک نئی اس کو لانے میں کتنا ٹائم لگے گا، انکوائریز میں کتنا ٹائم لگے گا۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک معاہدے میں وہاں پہ کروڑوں ڈالرز کے کرپشن ہوئی تھی۔ مثلا ایئر بس 330 کی خریداری کا ایک معاہدہ تھا، اور کہا جاتا ہے کہ جیسے انڈیا میں بوفرس میں کا اسکینڈل تھا کہ یہ مہنگے خریدے گئے تھے، اسی طریقے سے ایئر بس جو ہے 330 اس کی خریداری میں بھی کرپشن ہوئی تھی۔ یہ ایک ہے جس کی ابھی مثالیں آ رہی ہیں، لیکن ایسے بہت سے اسکینڈلز ہیں جنہوں نے طاقت و توانائی دی ہوئی تھی پرانی مار کھانے والی سیاسی جماعتوں کو، جو اب جنریشن زیک نے جن کو بالکل ہی ہٹا کے بلڈوز کر دیا ہوا ہے۔ تو اب ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک، ہم واپس آ گئے، امید ہے آپ بھی واپس آ گئے ہوں گے۔ تو جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جو کچھ نیپال میں ہوا، اور بڑا ہی ایک جدید ترین اس لحاظ سے تھا کہ ان کا چناؤ جو ہے وہ ایک ایسے ویب پیج کے ذریعے سے ہوا، ویب سرور کے ذریعے سے ہوا، جس میں لوگ عام طور پہ گیمیں کھیل کر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ وہاں پہ انہوں نے پولیٹیکل ایک اسٹرینتھ کے لیے ایک کام کیا، تو واقعی بڑا اپریشیٹ کرنے کے قابل ہے۔ اس بارے میں ڈیٹیل سے پڑھنے کے لیے آپ جائیے نیو یارک ٹائمز اور مختلف جو نیپالی اخبارات ہیں، انگلش میں بھی نکل رہے ہیں، ان کا ترجمہ بھی موجود ہے، ان کو آپ ضرور پڑھیے گا کہ نیپال میں کیا ہوا تھا۔ اس سے تیسری دنیا کے ممالک میں کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں برطانیہ، جہاں شاید آپ جب یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں تو ڈونلڈ ٹرمپ لینڈ کر چکے ہوں۔ برطانیہ کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی کافی گرمی سردی بھی ہوئی، محبت بھی ہوئی۔ کیئر سٹارمر ابھی جب فلسطین کا مسئلہ وہاں پہ زیر غور تھا، اور جب یہ جنگ یوکرین کی جنگ کا تھا تو وہاں گئے بھی تھے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو برٹش پرائم منسٹر ہیں انہوں نے کچھ ایک ڈرافٹ بنا بھی لیا ہوا ہے، جو مطلب ان کے لوگوں نے دیکھ بھی لیا ہوا ہے۔ ظاہر ہے جب پریزیڈنشیل لیول پہ دورہ ہوتا ہے یا کوئی ڈائلاگ شروع ہوتے ہیں تو پس منظر میں بہت کچھ طے ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ اگر طے کے بغیر ہی کوئی جائے تو یہ تو بڑی سبکی ہوتی ہے کہ ایک سپر پاور کے صدر ایک ملک میں گئے اور وہاں پہ دورہ ناکام ہو گیا، تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بیک گراؤنڈ میں بہت سی ڈپلومیسیاں چل رہی ہوتی ہیں اور اس میں چیزوں کو میچور کر لیا گیا ہوتا ہے۔ تو جو اس وقت میڈیا کہہ رہا ہے وہ یہی ہے، اور میں بھی کہ جب تک آپ دیکھیں تو وہ منظر عام پر آ چکا ہو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ برطانیہ کے ساتھ ان کا معاہدہ طے پا گیا ہے، اور اس میں جو ان کی اپنی کچھ تھوڑی سی انڈسٹریز ہیں ان کو تو کوئی تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنا پڑے گی، لیکن اس کے ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ان پہ ٹیرف کا جو ایک پہاڑ گرایا ہوا تھا، ان کے سر پر رکھا ہوا تھا ایک وزن، تو وہ یقینی طور پر کم ہوگا، اور یہ دورہ جو ہے یہ رسمی نہیں ہوگا۔ اور بلکہ یہ خود امریکی میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ جو وہ دورے کو صرف ایک رسمی کارروائی تک محدود رکھیں گے، تو پھر ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بہت سی چیزوں کی طرف جائیں گے، اور اس سے ایک کئی راستے کھلیں گے تجارت کے اور تعاون کے، پولیٹیکل تعاون کے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ برطانیہ جو ہے ہمیشہ سے اس کا پولیٹیکل عام رہا ہے، فرانس جو ہے وہ معاشی ایک ان کا امریکہ کا ایک معاشی دوست رہا ہے، معاشی عام رہا ہے، اور یہ ایک پولیٹیکل اسٹرینتھ بنا رہا ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد کچھ ایسے کھچاؤ سے پیدا ہو گئے تھے جب انہوں نے امریکہ کو فائنینشلی اسٹرانگ کرنے کے لیے ٹیرف بیسڈ پالیسی اختیار کی۔ جو ریپبلکن پارٹی ہے وہ وار بیسڈ پالیسی پہلے بناتی رہی کہ جنگ کرو اور وہاں سے جو ہے نا وہ اپنے جو ایک اسٹرینتھ ہے وہ لو۔ اب انہوں نے پولیٹیکل اسٹرینتھ کے لیے آئی ایم ایف کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ کہا تو یہ آتا ہے نا کہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی امریکہ کو ہی سپورٹ کرتے ہیں، اس کی پالیسیوں کو دوسرے ملکوں میں نافذ کرتے ہیں، لیکن اب امریکہ ڈائریکٹ یہ ہو گیا، اس نے کہا سائڈ پہ ہو جاؤ، آئی ایم ایف کو کہا سائڈ پہ ہو جاؤ، ورلڈ بینک کو کہا، اور پھر ڈائریکٹ کود پڑا ٹیرف بیسڈ پالیسیز میں۔ یہ دنیا میں پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ ٹیرف بیسڈ پالیسیز ہیں، حالانکہ ٹیرف کو بیریئر سمجھا جا رہا تھا، اور ایک پوری مہم شروع ہوئی تھی کہ ٹیرف کے جو بیریئرز ہیں وہ ختم کیے جائیں۔ یہ ہمارے ساتھ بھی جو آئی ایم ایف نے معاہدہ کیا تھا وہ تھا کہ ٹیرف بیسڈ بیریئرز کو ختم کیا جائے گا اور یونیفارم ٹیرف ہوں گے۔ تو ایک لحاظ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی شاید اسی کا سہارا لیا ہے کہ ہم پر زیادہ ٹیرف لگا رہے ہو اور ہم سے کم ٹیرف کے ساتھ کام کرتے، تو یہ کیا دوملی ہے، تو میں بھی کہ وہ اسی پالیسی پر کاربند ہوں۔ تو بہرکیف اب جو وہ برطانیہ کا سفر کہہ رہے ہیں،
اس میں جو انٹرنیشنل میڈیا وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اس میں بہت سے معاہدے بھی ہو سکتے ہیں اور یہ امریکی صدر جو ہے بحث تماشائی بن کے وہاں نہیں جائیں گے کہ تماشا دیکھیں گے کہ جی انگلینڈ میں کیا ہو رہا ہے، کیا بات چیت ہوتی ہے، کیا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یا وہ کیا کہتے ہیں. تو ایک جو سین پر ڈونلڈ ٹرمپ کو لے کر مسلم میڈیا ایک بحث سے شروع کرتا ہے نا، تو یہ ساری محض بحث نہیں ہوگی، بلکہ یہ دونوں لیڈروں کی جو پولیٹیکل ایک دور اندیشی ہے اس کا ایگزام ہوگا. امریکہ اور برطانیہ اپنے معاشی کے علاوہ جو سیاسی اور دوسرے تعلقات ہیں وہ کس حد تک وسیع کر سکتے ہیں، یہ بھی دیکھنا ہوگا. انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا ہے اور خود ان کے جو سیاستدان ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ امید ہے کہ امریکہ اور برطانیہ جو ہے وہ ٹیرف میں نہیں پھنسے رہیں گے، کیونکہ اگر وہ صرف ٹیرف میں پھنسے رہیں گے تو اس کا نہ صرف ان دونوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا بلکہ اس کا امریکہ کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا اور برطانیہ کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا، مطلب دونوں کے لیے بھی نہیں ہوگا، دنیا کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا. تو اس سے دنیا کے لیے اس لیے اچھا نہیں ہوگا کہ جب ایک وزیر اعظم اور ایک صدر کسی ایک معاشی پالیسی پر متفق نہیں ہوں گے تو اس سے دنیا میں کیوس پیدا ہوگا اور ٹریڈ جو ہے وہ جب ان دو ممالک کی متاثر ہوگی تو ان دو ممالک کے ساتھ تعلقات بنانے والے ممالک کی بھی ٹریڈ متاثر ہوگی. تو مطلب اس سے امبیلنس پیدا ہوگا ورلڈ وائڈ. اس لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹیرف میں پھنسے رہنے سے بہتر ہے کہ باہر آ جاؤ. پھر وہ یہ بھی حوالہ دیتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب ونسٹن چرچل نے کہا تھا 1940 میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم ماضی اور حال میں پھنسے رہے، اگر ہم ماضی اور حال کے جھگڑے کھولے رکھیں گے تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے فیوچر کو کھو دیا ہے. یعنی ماضی میں الجھا رہنا، یہ فقرہ انٹرنیشنل میڈیا نے لکھا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کہ ٹھیک ہے جو ٹیرف میں نقصان آپ کا ماضی میں ہو گیا آپ اس کو بھول جاؤ. اور برطانیہ کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم اس جھگڑے میں زیادہ الجھیں گے، حال میں بھی یہ بحث کریں گے کہ یہ ٹیرف کم ہے، مزید کم کرو، تو ہم مستقبل کو کھو دیں گے. اب حال سے نکلنا ہوگا برطانیہ کو اور امریکہ کو، اور ماضی سے نکلنا ہوگا امریکہ کو، تاکہ مطلب وہ ایک نئے فیوچر کی تعمیر کر سکیں. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو قائل کرنا چاہیے کہ امریکہ کے ساتھ جو تجارتی معاہدے یو کے نے کیے ہوئے ہیں ان میں کچھ غلط ہوں گے، امریکہ کے اینگل سے کچھ صحیح ہوں گے، تو جیسے بھی ہیں ان میں تھوڑے بہت رد و بدل کے ساتھ، تھوڑے بہت ٹیرف میں تبدیلیوں کے ساتھ ان کو ایکسیپٹ کر لیا جائے، کیونکہ اسی طرح سے دونوں ممالک میں گہری شراکت داری قائم ہو سکتی ہے اور اسی طرح سے ملک میں، امریکہ میں اور برطانیہ کے علاوہ دنیا میں بھی ایک اسٹیبل معاشی نظام قائم ہو سکتا ہے اور جو اپنا استحکام ہے لوگوں کے گھروں میں بھی آ سکتا ہے. لوگوں کی جو معاشی حالت گھروں کے اندر خراب ہو رہی ہے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سے امریکہ کے اندر بھی بے روزگاری بڑھی ہے، امریکہ کے اندر بھی غربت بڑھی ہے اور برطانیہ کے اندر بھی ایک کیوس پیدا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جب امریکہ کے ٹیرف سے بچنے کے لیے فرانس نے معاہدہ کیا ہے 4 ملکوں کے ساتھ، 3 افریقی ملکوں کے ساتھ، تو اس سے فرانس کے اندر ایک کیوس پیدا ہو گیا ہے اور مختلف فارمر جو ہیں وہ وہاں پہ ہنگامے کر رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں کہ ان کا فیوچر خطرے میں، ان کی جو مطلب ایک ایگرو بیسڈ انڈسٹری تھی وہ خطرے میں ہے افریقی ممالک کے ساتھ معاہدہ کرنے سے. تو کیونکہ ٹیرف نے شفٹ، جو ٹیرف کی وجہ سے جو شفٹ آیا اس کی وجہ سے ایک انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے وہ برباد ہوئی ہے، وہ ابھی ری سیٹل ہونے میں اس کو ٹائم لگے گا. تو جو برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں کیئر سٹارمر، ان کو بھی یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ نئی اقتصادی پالیسی پر عمل کریں، ایک خوشحالی کے ڈیل کریں، اور ڈیل کرنے کے لیے وہ پہلا ملک نہیں ہوں گے. امریکہ نے بہت سے ملکوں کے ساتھ ٹیرف بیسڈ نئے ٹیرف آئے ہیں، ان کا معاہدہ کر لیا ہوا ہے، بہت سے ملک اس کی طرف جا رہے ہیں. ساؤتھ کوریا کا بھی ابھی بیان چل رہا ہے کہ وہ بھی ایک ڈیلیگیٹ پہنچ چکا ہوگا. انڈیا کے ساتھ ایک الجھاؤ پیدا ہوا تھا، یہ الجھاؤ سنا ہے کہ انڈین جو آرمی چیف ہیں انہوں نے ملاقات کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. جو مطلب ایک دو انٹرنیشنل میڈیا پر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ شاید اس میں جو انڈیا کے فوج ہے اس نے مداخلت کی کہ میرے مودی سے دوستی کر لو. اور اس کے بعد سنا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اسٹاف کو کہا، کیونکہ وہاں تو اسٹاف ہر چیز نوٹ کر رہا ہوتا ہے، وہاں ایسے نہیں ہوتا کہ جی اپنا کہ ایک بات کی ہے اور کل کو منحرف ہو جائیں، وہاں ہر چیز نوٹنگ ڈرافٹنگ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. حتیٰ کہ جو ٹیلی فونک کنورسیشنز ہوتی ہیں وہ بھی ریکارڈ ہوتی ہیں، اور اسی لیے ہر 20 سال بعد یہ ساری ڈسکشن ڈی کلاسیفائڈ کر دی جاتی ہیں.
تو ریکارڈ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ اپنا اس کو دستاویز کی شکل میں لایا جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جو برطانیہ جو وہ تجارتی پارٹنر بنے، اچھا تجارتی پارٹنر بنے، اور بھول جائے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کتنا ٹیرف لگانا چاہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے ٹیرف کے ساتھ ٹیرف پر ان کے مذاکرات تو ہوں گے، لیکن جو بھی وہ کہیں گے اس کو ایکسیپٹ کر لیں اور اسی کو بہترین سودا سمجھ لیں، کیونکہ اسی سے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں، اسی سے ایک نئی امید اور مستقبل کے لیے ریلیف پیدا ہو سکتا ہے۔ ورنہ اگر امریکہ ماضی کے ٹیرف میں پھنسا رہے گا اور فیوچر کی طرف نہیں دیکھے گا، اور جو اپنا کیئر سٹارمر ہیں وہ حال کی طرف دیکھیں گے جو اس وقت ہے کہ ٹیرف زیادہ ہے، اور فیوچر کو بھول جائیں گے کہ ہم نے فیوچر کی بھی تعمیر کرنی ہے، تو دونوں ملکوں کا نقصان ہے۔ اور اسی کا نقصان جیسا میں نے کہا ان کے پڑوسی ملکوں کو بھی ہوگا، اور خاص طور پر تو جو دوسرے ممالک ہیں ان کو بھی ہوگا، اور ان کے اندر رہنے والے لوگوں کو بھی ہوگا۔ ابھی تک جو یو کے لیے پریشان کن صورتحال ہے وہ اسٹیل، ایلومینیم اور فارماسیوٹیکل کی انڈسٹریز ہیں، جن کے لیے مسائل کا سامنا ہے، جو ٹیرف سے زیادہ متاثر ہو رہی ہیں، اور اسی میں سرمایہ کاری جو ہے وہ محدود ہوتی جا رہی ہے۔ جو لوگ ہیں وہ کرنے سے ہچکچا رہے ہیں انویسٹمنٹ ان شعبوں میں، تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ٹیرف کی تلوار ہے اس کو پیچھے کیا جائے، اس کو ہٹایا جائے، اور جتنی بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے، کیونکہ ابھی جو کنفیوژن ہے کہ معاہدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، جس سے انویسٹمنٹ رکی ہوئی ہے کس پہ جا کے ہوگا، تو اس کو بھول جایا جائے۔ دونوں ملک جو ہے اب اس سے آگے نکلیں جو حال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں چائنا میں ایک فوجی نمائش ہوئی، انہوں نے فوجی نمائش تو نہیں، ان کے 80 سالہ دوسری جنگ عظیم کی کامیابی کی تھی، جس میں 20 سے زائد ممالک شریک ہوئے تھے۔ اس میں چائنا نے جو ہے نا وہ اپنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سپر ہائپر طیاروں کی بھی نمائش کی تھی، ہتھیاروں کی بھی نمائش کی تھی، میزائل بھی جو بڑے جدید ترین تھے۔ تو یہ ایک بڑا خوف ہے مطلب جو یورپ ہے اس میں، اور اس نے اس خوف سے نکلنے کے لیے جو ہے وہ اپنے جو انویسٹمنٹ ہے اس کو بڑھا دیا ہے، کیونکہ چائنا جو ہے وہ اسٹیل، سلیکون اور جو اس طرح کی جدید ترین ٹیکنالوجی اس میں بہت آگے جا رہا ہے، اور اس کے لیے امریکہ اور برطانیہ کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اگر امریکہ اور برطانیہ مل کر کام نہیں کریں گے تو اس میں ان کا جو فیوچر ہے وہ کافی کمزور ہے، اور وہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے، اسٹریٹجک ان کو لاس ہوگا۔ تو میرے خیال میں جو ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ابھی جا رہے ہیں اس میں ان کی شراکت داری جو ہے وہ معاہدوں میں ہو جائے گی، جو ٹیرف ہے اس میں یقینی طور پر کچھ نہ کچھ کمی ہوگی، اور دونوں ممالک جو ایک دوسرے کو ریلیف بھی دیں گے، راستہ بھی دیں گے۔ کیئر سٹارمر جو ہیں وہ بہت اپنا ایک ہمبل آدمی ہیں، چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں، یورپ کے مستقبل کو بھی سمجھتے ہیں، اپنے فیوچر کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو ان کے ایک کلچر قسم کی اقدار ہیں وہ غالب آ جائیں گی، اور ایک لڑائی جھگڑا اور ایک کشیدگی کا جب ماحول ہے وہ دم توڑ جائے گا۔ اچھا، اسی اس میں درمیان میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم دیکھیں تو قطر پر پچھلے دنوں حملہ ہوا۔ قطر پر حملے کے بعد مارکو روبیو نے وہاں کا دورہ کیا، اسرائیل کا، قطر کا تو نہیں، اسرائیل کا، اور میں بھی کہ قطر کا کر لیں جب آپ یہ دیکھ رہے ہوں۔ اور اسی حملے کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے حملے کے بعد مطلب قطر کے جو امیر ہیں ان سے بھی بات کی، اور پاکستان نے جو ہے وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں جو بحث ہوئی وہ بڑی توانا بحث تھی، اور 142 ممالک نے جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف ووٹ دے دیا، مطلب 2 نیشن جو سولوشن ہے اس کے حق میں ووٹ دے دیا، اور امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ تنہا رہ گئے۔ اور بعض جو اپنا 3 طرح کی وہاں پہ اس پہ رائے شماری ہوئی تھی، 3 پہ، اور ایک رائے شماری میں امریکہ 12 ملک تھے جو امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، 12 میں امریکہ خود بھی تھا 12واں کھلاڑی، اور اسرائیل اور امریکہ کو اگر نکال دیں تو باقی بہت چھوٹے چھوٹے ممالک تھے، اس میں 6-7 جو جزائر تھے جن کو انڈیپینڈنٹ ملک شاید نہ تسلیم کیا جاتا، لیکن بہرحال چونکہ یونائٹڈ نیشن نے کیا ہوا ہے تو وہ اپنا ہے۔ اچھا، امیر قطر نے اس پر کافی ایک تقریر اس میں احتجاج کیا، اور وہ ابھی بھی اس پہ ہیں۔ اس حملے سے جو ایک بڑا ایفیکٹ آیا ہے وہ یہ کہ
پہلے متحد تھا یورپ، اب متحد ہو گیا ہے اسلامک بلاک۔ اسلامک بلاک میں جو بہت قریب سمجھا جا رہا تھا متحدہ امارات اسرائیل کے، جو ایک 2 معاہدوں میں بھی شامل تھا، ابراہم ایکارڈ میں بھی شامل تھا، اور اس کے بعد وہ I2S2 کا جو معاہدہ تھا اس میں بھی شامل تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اپنا انڈیا، اسرائیل، امریکہ اور امارات۔ تو ابھی جب وہاں پہ ایک بڑی نمائش ہو رہی تھی تو اس میں انہوں نے، امارات نے نہیں آنے کی اجازت دی اسرائیل کے ڈیلیگیٹ کو، اور اب انہوں نے یہ بھی کہا ہے، ان پر دباؤ ہے امارات پر کہ آپ اس معاہدے سے بھی نکل جائیں، اور آپ جو ہے نا وہ مطلب جو تسلیم کیا ہوا ہے، تسلیم سے مطلب اس طرح کے ایک سفارتی تعلقات قائم ہیں، ان کو بھی ختم کر دیا جائے۔ ابھی تک تو متحدہ امارات نے اس میں کوئی زیادہ پیش رفت نہیں کی، لیکن میجر پیش رفت ہوئی ہے کہ وہ کھل کر ساتھ ہے، اور جو 2 ریاستی حل ہے اس پر بھی اس نے دے دیا ہوا ہے فیصلہ۔ اب اس کا یہ کہنا ہے کہ، اور اس نے جو مغربی کنارے میں سیٹلمنٹس قائم کی جا رہی ہیں اس کے بھی خلاف متحدہ امارات نے دے دیا ہے، اور مصر نے ایک طرف پیشکش کر دی ہے کہ اگر قطر سے نکلتے ہیں حماس والے تو ہمارے ملک میں آ جائیں، اور مصر نے بھی ساتھ تھریٹ کر دیا ہوا اسرائیل کو کہ اگر آپ نے حماس پر ہمارے حملہ کیا تو یہ ڈائریکٹ اٹیک تصور ہوگا، ہم اس پر کریں گے، جوابی کارروائی کریں گے۔ تو ایک لحاظ سے اسلامک بلاک اس پر بہت، جس کو کہتے ہیں پاور کے ساتھ متحد ہو گیا ہوا ہے۔ اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ ایک پوسچر کریٹ کیا جا رہا ہے، مطلب میڈیا کہہ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا نہیں گیا تھا، ان سے پرمیشن نہیں لی گئی تھی، اسرائیل نے کون سا بات بتائی ہے، اور جو بتائی ہے وہ اس پر بھی کون سا ان کا انفلوئنس لے رہا ہے۔ تو اس لیے مطلب یہ باتیں ریلیونٹ ہو جاتی ہے سیناریو میں کہ امریکہ جو ہے وہ اس کو بتایا گیا تھا کہ نہیں بتایا گیا تھا، لیکن جب بتایا گیا تھا تو شاید جو انہوں نے مانا ہے کہ شاید 10 منٹ پہلے بتایا گیا تب بہت دیر ہو چکی ہوئی تھی۔ اور اسی دوران جب مارکو روبیو وہاں پر ہیں تو مارکو روبیو نے کی موجودگی کے دوران اسرائیل نے غزہ پر حملے تیز کر دیے ہیں، اور بلند و بالا عمارتوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، اور ان کے وہاں موجودگی کے دوران ہی جو ہے نا وہ 13 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ تو مارکو روبیو جب جا رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا ہم تو اسرائیل سے بات پوچھ کریں گے لیکن بات پوچھ کیا ہونی ہے؟ ایکچولی جو میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل تنہائی کا شکار ہو رہا تھا، یونائٹڈ نیشن میں 3 رائے شماریوں، تینوں میں اس کو بڑی بڑی عبرتناک شکست ہوئی، اور خاص طور پر جو پاکستان اور قطر کے ڈیلیگیٹس نے خطاب کیا، قطر کے امیر نے خطاب کیا، وزیر اعظم نے خطاب کیا، وہ کافی ایک پروگریسو اور سالڈ قسم کا تھا، جس میں انہوں نے بار بار یہ کہا کہ اسرائیل کے خلاف انٹرنیشنل کارروائی کرے۔ انٹرنیشنل لیول پہ کارروائی کا مطلب یہ ہے کہ عالمی ممالک کی ٹیمیں جائیں اور وہ اس کا جائزہ لیں کہ کیا کیا ہے اسرائیل نے اور اس کے کیا سزا بنتی ہے۔ تو اسرائیل ایک تنہائی کا شکار ہو گیا ہوا تھا، مارکو روبیو نے اس تنہائی کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی، پرسیپشن کو کہ اسرائیل تنہا ہے، اور وہ اسرائیل کی حمایت ہے ایک طرح سے کہ وہاں پہ دیکھیں جی امریکی ڈیلیگیٹ چلا گیا ہوا ہے۔ لیکن امریکہ خود اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیشنل میڈیا میں کافی حد تک تنہائی کا شکار ہوتا جا رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ اسرائیل کی بہت زیادہ حمایت جو اب امریکہ کے بس میں نہیں رہی ہے۔ انہوں نے نہیں کہا، یہ میرا جملہ ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کی جو الیکٹڈ نمائندے ہیں کانگریس اور اپنا سینٹ، اس میں اسرائیل کی حمایت کم ہو گئی ہے، کمزور پڑ گئی ہے۔ تو نیتن یاہو کو اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب مطلب ان کی وہ پوزیشن امریکہ کے اندر نہیں ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی اپنی پوزیشن جو ہے وہ ان میں نہیں ہے، اپنے پارلیمنٹ میں نہیں ہے، اپنی کانگریس اور لوور ہاؤس اور اپر ہاؤس میں نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر بل کو پوری طاقت کے ساتھ منظور نہیں کروا سکتے۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ قطر کو اس چیز کی یقین دہانی نہیں کراتے، کرا تو دیے لیکن اس پختہ یقین دہانی نہیں کراتے، کیونکہ ابھی تک تو ایک کنفیوژن ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ دوبارہ حملہ نہیں کرے گا، لیکن جب اسرائیل نے پہلے معاملے میں بتانے کی زحمت گوارا نہیں کی تو دوسرے معاملے میں بتانے کی زحمت گوارا کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو سوچنے کا، ان کے سوچنے کا مقام ہے۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ اسرائیل ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں وہ امریکہ کے حکمران ہیں، یا امریکہ اسرائیل کو کر رہا ہے اپنا سپورٹ۔
تو اس بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر امریکہ نے نیتن یاہو سے اپنی باتیں منوانی ہیں تو ان کو جو ایک مسلسل ان کو ہتھیاروں کی فراہمی جاری ہے، مسلسل فائنینشیل اور ملٹری کی سپورٹ دی جا رہی ہے، اس پر قدغنیں لگانا ہوں گی. جب تک فوجی اور مالی امداد نہیں روکی جائے گی اس حد تک اسرائیل پسپائی اختیار نہیں کرے گا کسی بھی معاملے میں. ورنہ آپ دیکھیں کہ نیتن یاہو جو ہیں ان کا ایک بڑا اگریسو اسٹانس ہے، وہ ہر لمحے کوئی نہ کوئی محاذ کھولتے رہتے ہیں، کبھی شام کا، کبھی مصر کا، کبھی یمن کا. مصر کا مطلب ادھر بھی کرنا چاہ رہے تھے جس پہ مصر نے روک لگا دی، کبھی لبنان کا، کبھی بیروت کا. تو بہت سے محاذ انہوں نے کھولے ہوئے ہیں، کبھی سفارتی محاذ، کبھی جنگی محاذ، کبھی سیاسی محاذ، کبھی دورے. تو ان کی اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو. انہوں نے امن کے راستے جو تھے حماس سے بات چیت کے وہ تو بند کر دیے ہوئے ہیں. اب تازہ ترین کہتے یہ ہیں، مارکو روبیو شاید اس لیے گئے ہوئے ہیں کہ اگر حماس جو ہے وہ اس کے پاس اب جو شاید 3 درجن سے کم لوگ رہ گئے ہیں ان کو چھوڑ دے تو، اور اسرائیل بھی سارے جنگی قیدی چھوڑ دے تو جنگ بند ہو سکتی ہے. اب یہ جنگ بند ہوگی کہ نہیں ہوگی تو میرا نہیں خیال کہ جنگ بند ہوگی، کیونکہ اسرائیل کے پاس جنگ بندی کا کوئی فارمولہ نہیں ہے. اگر یہ جنگ بند ہو جائے گی تو میں حماس کی بات کر رہا ہوں تو مطلب نیتن یاہو کا وجود جو ہے سیاسی وہ ختم ہو جائے گا. نیتن یاہو کبھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کا سیاسی وجود ختم ہو، اس لیے وہاں جنگ بند نہیں ہوگی. لیکن قطر جو ہے وہ مسلسل اس چیز پر دباؤ ڈالتا رہے گا کہ اپنا اس پہ جو اسرائیل ہے وہ اس کو جواب دہ بنایا جائے، کیونکہ وہ اب تک ہر ملک پر، انڈیپینڈنٹ ملک پر بھی حملہ کرنے کے بعد بھی بچ نکلتا ہے. کسی نے کبھی ویٹو کے ذریعے سے، کبھی سپورٹ کے ذریعے سے، کبھی کسی اور، کبھی مسلسل اس کو کر کے. تو اب جیسے بھوک پر جو ہے وہ اتنی زیادہ وہاں پہ ہو گئی ہوئی ہے، اس پر CNN نے بھی سٹوری شائع کی ہے، نیو یارک ٹائمز نے بھی کی ہیں، اور وال اسٹریٹ جرنل نے تو شاید اس پر ایک پورا سروے دیا میڈیکل اس ماہرین کے اس سے کہ جو نوجوان وہاں کے نسل کے لوگ ہیں اور بچے بھی ہیں ان کی جو ہڈیوں کے ساتھ گوشت ہے وہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہوا ہے. اور اگر فرض کریں کسی کی بازو کی چوڑائی جو ہے وہ 4 انچ کی ہونی چاہیے تھی تو وہ 2 انچ کے، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اتنی زیادہ وہاں پہ بھوک جو ہے وہ 23 مہینوں میں جو ہے نا بھوک بہت زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جو اب فیوچر میں نسل جوان ہو رہی ہے وہ آگے اپنی نسل کو بڑھانے کے قابل نہیں رہی. تو یہ وہ المیہ ہیں جو غزہ میں جنم لے رہے ہیں، جس کی طرف کسی کے دھیان نہیں ہے. 20 لاکھ فلسطینیوں میں سے 90% فلسطینی جو بے گھر ہو چکے ہیں، 65,000 سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں. یہ 65,000 وہ ہیں جن کو انٹرنیشنل میڈیا مانتا ہے، ورنہ ایک دفعہ ایک برٹش ہیلتھ کے میگزین نے تعداد بتانے کی کوشش کی تھی کہ وہ دگنی سے زیادہ ہے، تو اس پر اتنی زیادہ اس کی ٹرولنگ ہوئی تھی اور اس پر پابندیاں لگانے کی بات ہوئی تھی کہ الامان الحفیظ. تو بہرکیف ہم آج 2-3 ٹاپک نے زیادہ ٹائم لے لیا تو ہم اسرائیل پر مزید بات چیت نہیں کر سکے جو اسپین نے ایک لیا. لیکن ابھی چونکہ ایکشنز ہونے ہیں، ستمبر کے آخر میں بھی جو اجلاس ہونا ہے اس میں بھی، اور پھر ہم اور بہت سے موضوعات پہ جیسا کہ انڈیا کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا اس پر ہم بات چیت نہیں کر سکے. لیکن یہ خیال ہے کہ وقف بل کے بہت سی شقوں کو انڈین سپریم کورٹ ان پہ اسٹے لگا دے گی جس کی اس کے پاس پاور موجود ہے. تو اس کے ساتھ ہی سوئمر کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے. خدا حافظ.